تو آپ کسی کو مجبوراً کلمہ نہیں پڑھا سکتے، دین کی طرف نہیں لا سکتے۔ جب دین کی طرف قرآن کی یہ نص قطعی واضح طور پر ہمیں یہ حکم دے رہی ہے، تو اپنا جو انفرادی مسلک ہے، تو اپنا جو دلائل کی بنیاد پر آپ نے کچھ اپنا نظریہ پیش کیا ہے یا کیا، وہ کس طرح آپ ٹھوس سکتے؟ کیونکہ اس کا تو جواز ہے ہی نہیں۔ جب دیکھیں میں اپنا ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک مسئلے میں، تو اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے دلائل کی بنیاد پر۔ اگر آپ کے دلائل قوی ہیں تو مجھے تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر میرے دلائل قوی ہیں تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو یہ علمی ایک بحث ہے، گفتگو ہے، اختلاف ہے۔ لیکن میں یہ کہوں کہ عظیم صاحب آپ میری اس بات کو مانیں باہر صورت مارنے، ورنہ میں یہ کر دوں گا، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے، نہ اخلاقاً، نہ ایسا عمل کوئی علمی آدمی کر سکتا ہے جو سمجھدار آدمی ہو اور عقل سلیم کا مالک ہو، مدبر ہو، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا۔ وہ ایک بات کرتا ہے دلائل کی بنیاد پر، اور دلائل کی بنیاد پر جو معقول طبقہ ہے وہ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ تشدد تو اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے وہ جن یا بھوت سوار ہو سر پہ کہ آپ نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کر سکیں، تو آپ پھر آپ کے سامنے جو کچھ بھی آئے اس کو آپ اڑاتے پھریں، مارتے پھریں اور جانیں ضائع کریں، تو یہ تو انتہائی نامعقولی عمل ہے۔ لیکن یہ پاکستان جب حاصل کیا گیا اس میں جو پاکستان کے حصے میں ووٹ لوگوں نے دیے تھے، وہ لوگ جو تھے مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے تھے، اور اس میں اقلیتوں کے بھی لوگ تھے، ہاں جی۔ تو پاکستان میں جو لوگوں کو، کسی کو میرا خیال ہے یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے اوپر اپنا نظریہ ٹھونسنے کے لیے کوئی جبر اختیار کرے۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا نصیحت فرمائیں۔ صاحب اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ میرے جد امجد حضرت غلام محی الدین بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ حضرت خواجہ نظام توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے، پیر صاحب مانکی شریف نے، ان مشائخ نے، یعنی ابھی تک وہ تار میرے پاس موجود ہے جو میرے دادا نے غالباً قائد اعظم کو بھیجا تھا، اس کی نقل مجھے ملی، تو اس میں بھی انہوں نے اسی کا ذکر کیا کہ پاکستان کے بننے کا مقصد کیا ہے، ہم نے کیوں لیا ہے، کہ اس میں اللہ اور رسول کے احکام کا اجرا ہو، اور اللہ اور رسول کے جو فرامین ہیں ان کا اجرا اور تبلیغ ہو، اور یہاں یہ نظام چلے، اس کے لیے۔ تو جتنی مشکلوں سے اس ملک کو حاصل کیا گیا، تو اب اس کو ان باہمی اختلاف کی بھینٹ چڑھا دیا جائے، نظر کر دیا جائے، تو یہ کتنی یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے جو بننے کا مقصد ہے اور الگ خطہ جو ہم نے حاصل کیا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص غلاموں کا ایک خطہ ہے، عشاق رسول کا ایک خطہ ہے، تو اس قسم کے لوگ درمیان میں اچھل کر آ جائیں اور اس کو برباد کرنا چاہیں، تو ایسی حرکتیں اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے جی، جس طرح سے پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے، کچھ تھوڑا سا مذہبی رجحان میں تھوڑا سا تنگ نظری ہے، اس کے خاتمے کے لیے آپ نے جو ارشاد فرمایا، یورپ میں بھی مسلمان بہت بڑی تعداد میں، ظاہر ہے وہ اثر لیتے ہیں اپنے ملکوں سے، اور دوسرا میڈیا مغربی جو ہے وہ اس کی بڑی ہے، زبردست مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو کردار کیا ادا کرنا چاہیے، کس طرح سے وہ کریں؟ وہ میں آج بھی ایک مسجد میں میرا وہ خطاب تھا، تو میں نے یہاں یہی کہا کہ آپ لوگ رہتے ہیں اس ملک میں، یورپ میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، تو ان کے قانون کا خیال کریں، احترام کریں۔ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور صرف پاکستان کی نہیں بلکہ اسلام کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں کو حق دیا ہے، اس کے حوالے سے آپ بڑے نظم و ضبط سے یہاں رہیں۔ پاکستان سے باہر نکل کر جو دنیا میں اس وقت مسلمان پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے، تھوڑا وقت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ ان کو دہشت گرد اور ان کے اوپر مختلف قسم کی نظریں اٹھا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے علماء کرام اور مشائخ کرام نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، نظر نہیں آتا۔ اگر ہے تو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔
تو اس نوجوان نسل کی رہنمائی کیسے ہو؟ کس طرح سے انہیں یہاں پر ایسا نظر آنا چاہیے کہ لوگ انہیں دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، یہ تو بڑا امن پسند ہے، یہ تو بڑا صدیق ہے. آج کیوں مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ عظیم صاحب، بڑا اہم سوال ہے آپ کا اور بڑا نازک سوال ہے. بات یہ ہے کہ مشائخ اور علماء نے بطور خاص اس سلسلے میں ابھی تک میرا خیال ہے، جہاں تک میری نظر ہے، کوئی کردار ادا نہیں کیا اور اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوئی. اور بحمداللہ میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا. میرے جہاں بھی کوئی انٹرویو ہوا اور اخبارات کے ساتھ اور ٹی وی کے ساتھ، تو میں نے وہیں یہی زور دیا، اور یہاں اپنے خطابات میں بھی، یورپ میں بھی میں نے یہی کہا کہ آپ لوگ اپنی نوجوان نسل کو دہشت گرد نہ بنائیں، کیونکہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے یہ سراسر منافی اور خلاف ہے. اور آپ ان کو پرامن شہری بنائیں، اور تاکہ ان کو دیکھ کر دوسری اقوام کے افراد بھی متاثر ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں. بلکہ آپ سے پناہ نہ ڈھونڈیں، آپ کی پناہ ڈھونڈیں. بہت خوب بات آپ نے آپ کی پناہ ڈھونڈیں، آپ سے پناہ نہ ڈھونڈیں. لیکن اب اس سلسلے میں یہاں پر بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو کہتے ہیں کہ نان مسلمس کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ یہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. یہاں پر ہم باہر سے آئے ہیں، یہاں کے لوگوں نے ہمیں ویلکم کہا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کے جذبہ؟ عظیم صاحب، ان سب آداب ہماری کتابوں میں موجود ہیں. آپ نے اگر دوسری اقوام کے ساتھ رہنا ہے تو ان کے کیا آداب ہیں؟ دیکھیں، یہاں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لندن میں، یورپ میں، ممالک میں رہ رہے ہیں، آپ کو حکومت تنگ نہیں کرتی اور آپ آرام سے وقت گزار رہے ہیں. آپ کے یہاں لوگ جو ہمارے پاکستانی بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، اچھے ملازمت. وہاں ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، یہاں آ کر اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہے. تو کم از کم ان لوگوں کو یہ اتنا خیال تو کرنا چاہیے نا کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ آداب ہیں، تو کم از کم یہ ملک ہمیں دہشت گرد قرار نہ دے. اور ہم یہ ثابت کریں، تو ثابت یہی کریں کہ پھر بچوں کو، اب بچے یہاں پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہے کہ جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں نا، امام مسجد، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خطاب کے دوران یہ اس طرح قتل و غارت کی آیات پڑھ کر اور اس طرح نہ اکسائیں لوگوں کو کہ آپ جا کر قتل کریں اور یہ کریں اور جہاد کریں. جہاد ایک منظم اس کے آداب ہیں، اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی تصنیف میں جہاد کا بھی پورا ایک فلسفہ اسلامی یعنی کتابوں کے حوالے سے آپ نے اس میں تحریر کیا، علماء سلف کی کتابوں سے تحریر کر کے. تو اس وقت بھی ایک وقت تھا کہ جس وقت یہ جہاد کا بڑا وہ ایک شور اٹھا اور یہ کر دو وہ کر دو، تو پیر صاحب نے منع کیا، حضرت پیر صاحب نے، کہ ایسی بات منع ہے کہ آپ جب تک سربراہ مملکت امیر آپ کو منظم جہاد کی ان ایسی صورت میں پہنچ کر کہ آپ پر جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، اس وقت تک جب تک آپ کا سربراہ آپ کو نہ کہے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے. اور اس لیے کہ آپ 4 آدمی سوٹی اٹھا کر آپ ماریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ شوکت اسلام کے خلاف ہے. اسلام اگر آپ کو شکست ہو گئی تو یہ اسلام کی توہین ہے. تو آپ پہلے جہاد کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ویسے ہی اپنا دین دوسرے پر ٹھونس رہے ہیں. اب جس طرح مثلا مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں اور مسلمان ہیں، وہاں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر آپ نے ان کے ساتھ دینا ہے تو اس کے بڑے سفارتی تعلقات پر گفتگو ہو سکتی ہے، بہت انداز دوسرے ممالک کو درمیان میں لایا جائے، گفتگو ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ یوں اٹھا کر، اور جو ہمارا سربراہ ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ یوں ہی اٹھا کر نکل جائیں. اس قسم کی میرے خیال ہے، میرے جہاں تک میرا مطالعہ ہے، ہماری شریعت اس کے اجازت. نقطہ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان میں آئے دن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کہیں عورتوں نے کوئی ڈنڈے اٹھائے ہوتے ہیں، کوئی لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اسلام نافذ کر دیں گے، اور کوئی
مختلف قسم کے گروپس پہ وہ کلاشن کوفے وغیرہ، تو کیا اسلام میں یہ اجازت ہے کہ جہاں ایک اسلامی مملکت ہو وہاں اس کی ایک منظم فوج ہو، پولیس ہو، وہاں پر کوئی اور لشکر ہو یا کوئی ایسا قسم کا کوئی چیز؟ اس طرح کی اجازت نہیں ہوتی جناب، ہم نے تو نہیں پڑھی۔ برطانیہ اور یورپ میں الحمدللہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور یہاں پر بڑے بڑے لوگ جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعتوں کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن عملی صورت میں کہ مسلمان کا عمل پریکٹیکلی پڑوسیوں کے ساتھ تعلق ہے، یہاں پر حقوق العباد کے اوپر، اسوہ حسنہ کے اوپر عمل ہوتا نظر نہیں دکھائی دیتا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ تھوڑا فرمائیں۔ عظیم صاحب، میری باتیں لوگوں کو کڑوی بھی لگتی ہیں، مگر میں آپ نے ایسا سوال کرتے ہیں پھر ہمیں بات کو وہی بات ہے۔ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وقت کی ضرورت ہے جی، کیونکہ اگر ہم نہیں، اور آپ جیسا شخصیت ایسی بات نہیں کہے گی تو کون کہے گا؟ میرے خطابات ہیں آگے پیچھے، یہ بھی کئی سنتے ہیں سارے، لیکن یار کہتے ہیں یہ بڑی کڑوی باتیں کرتا ہے، جو ہمیں نہ مشائخ سنتے ہیں نہ علماء سنتے ہیں کہ یہ بڑی کڑوی بات۔ آپ کو اس وقت پوری دنیا سن رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نہیں، اور لوگ بھی ہیں وہ بھی ایسی باتیں کریں، اور دیکھیں کہ حق جب تک آپ نہیں بولیں گے تو اس وقت تک وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اصل بات کیا ہے۔ پھر ایک چکر ہی ہے، چکر میں سب لوگ چل رہے ہیں۔ تو یہ مشائخت ہو، پیری مریدی ہو، مولویت ہو، نعت خوانی ہو، یہ جتنے ہمارے ایک مذہبی رسوم ہیں یا یہ ماحول ہے، اس میں اخلاص کا ہونا بنیاد ہے، شرط ہے۔ خلوص اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے تو یہ سب ایک چکر ہی ہے۔ یہ آپ موٹی بات سمجھ آئی نا؟ تو اس کا اظہار ہمارے صوفیاء کاملین کو دیکھ لیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے حالات پڑھیں، داتا صاحب کے حالات پڑھیں، حضرت غریب نواز اجمیری کے حالات پڑھیں، اور حضرت غوث پاک کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، تو آپ کو ایک سچ نظر آئے گا، ایسا سچ کہ جو زبان سے نکلتا ہے اور دلوں میں اثر کرتا ہے۔ تو یہ صرف نعتوں کی محفلیں سجا لینا اور ہر طرف یہی عمل ہوتا رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل نہ ہو، آپ کی کسی سنت کو نہ اپنایا جائے، آپ کا اسوہ حسنہ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پڑوسی کا خیال، کوئی بیمار ہے جی، اچھا اب لاؤڈ سپیکر اتنی آواز اونچی ہے، ایک کرا رہا ہے بیچارہ بیمار آدمی ہے، لیکن مولوی صاحب یا نعت خان صاحب جب وہ اپنے ایک انداز سے وہ پڑھے جا رہے ہیں، ان کو دوسرے کے آرام کا احساس نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، صرف آپ نے یہ نہیں ہے کہ میں ایک خانقاہ کا فرد ہوں تو ہم نے اپنی جو خانقاہی رسوم ہیں وہ کو ہمارے لیے فرض اولین ہے کہ ہم نے ان کو پورا ہی کرنا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے اتری کوئی آیات کی چیزیں تو نہیں ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں یہ رائج کی ہیں، یہ فلاح اور بہبود کے لیے رائج کی، کہ انسان کی خدمت ہو، لوگوں تک ان ایک سچ پیغام پہنچے، اور اصل جو دین کی خدمت ہے وہ تبلیغ ہے، میسج ہے، صوفیاء کا جو میسج کنوے کرنا، پہنچانا، آگے تک پہنچانا، لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنا، یہ مشائخ کا فرض ہے، اور تبلیغ کرنا، نئی نسل کو مارنے مرنے سے بچانا، یہ علماء کا، مشائخ کا، چونکہ مشائخ کے ماننے والے لاکھوں ہوتے ہیں اور ان کا گہرا اثر ہوتا ہے مخلوق تک۔ مولویوں کی بات پھر بھی لوگ نہیں مانتے، لیکن مشائخ کی بات لوگ مانتے ہیں۔ تو میں مشائخ سے پہلے گزارش کروں گا کہ وہ جہاں جہاں بھی ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، وہ اپنے مریدوں کی نئی نسل کو یہ تلقین کریں، حکم کریں کہ آپ پرامن رہیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے اقوام عالم آپ کو دہشت گرد قرار دیں اور آپ سے محبت کرنے کے بجائے آپ سے ڈریں، ایسا کوئی عمل نہ کریں۔ یہ ہمارے، ورنہ آپ کا پیر خانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے صوفیاء نے تو درس دیا ہے، وہ تو برے لوگوں کو پاس بٹھاتے۔ صوفیاء تو آپ جلال الدین رومی کے حالات پڑھیں کہ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو میرا خیال ہے 5-6 لاکھ آدمی ان کے جنازے میں تھا، آج سے 800 سال پہلے، اور ہر فرقہ، ہر مذہب یہی کہتا تھا کہ یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمارا پیر ہے۔ تمام مسلک جتنے ہیں، مذہب، عیسائی، یہودی، سب، تو وہ تو مسلمان تھے، وہ ان سے کیوں محبت کرتے؟
انہوں نے اگر وہ مسلمان نہیں تھے نا تو جلال الدین رومی کا وہی روشن خیالی کا وہ لفظ میں پھر استعمال کرتا ہوں، وسیع النظری، وسیع نظر یہ عالم تھا کہ تمام مذاہب ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے،